ہارون رشید کا بیٹا ہو کر یہ کیا حال بنا رکھا ہے، دیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا یہی حال اچھا ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، اس دنیا کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ دوستی۔ اب اس دنیا میں کیا رہنا جب راز ہی فاش ہو گیا ہو۔ وہ روزانہ مڑ کے مجھ سے پوچھتا ہے، اے جوان کیا تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ہارون رشید کا تیسرا بیٹا تھا، اس نے ایک روز شاہانہ لباس اتار لیا اور پھر فقیرانہ لباس پہن لیا۔ شاہانہ لباس اتار لیا، فقیرانہ لباس پہن لیا، سارا دن ٹاٹ کے لباس میں گلیوں میں پھرتا رہتا اور پھر قبروں کے پاس جاتا اور کہتا، اے اہل قبور، اس دنیا کے دھوکے نے تمہارے ساتھ کیسی عیاری کی، اے بندو سمجھ جاؤ یہ دنیا بڑی عیار ہے، یہ عیاری کرے گی، تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی، ایسا دھوکہ دے گی کہ تمہیں ہوش بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ یہ درس و تدریس کرتا رہتا اور دیوانوں کی طرح دیوانگی کے ساتھ وقت گزارتا رہتا، یہاں تک کہ ایک روز ہارون رشید تک خبر پہنچی، اسے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ تو نے کیا حال بنا رکھا، ہارون رشید کا بیٹا ہو کر یہ کیا حال بنا رکھا ہے، دیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا یہی حال اچھا ہے، یہی حال اچھا ہے۔ یہ سن کر اپنے محل سے نکال دیا، وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی زندگی پہاڑوں میں جنگلوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ سارا دن جنگلوں میں گزرتا رہتا، بازاروں سے گزرتا، جنگلوں میں گزرتا، صحراؤں سے گزرتا، پھر کبھی مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا، مزدوری کرتا، چار پیسے جمع ہوتے تو اپنی گزر اوقات کرتا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، خوبصورت جوان تھا، تو لوگ اس خوبصورت جوان کو دیکھ کر مزدوری کے لیے لے جائے۔ ایک روز اس وقت کے ایک بہت بڑے شیخ ابو طاہر کو اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی۔ وہ مزدوروں کے پاس گئے، کہتے ہیں کوئی اچھا مزدور دے دو۔ اتنے میں یہ نوجوان بیٹھا تھا، وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، جوانی کو دیکھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے کہا کہ یہ دیوار بنانی ہے۔ ابھی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے دیوار بن چکی تھی۔ وہ حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو 10 مزدور مل کر بھی اتنی تیزی سے یہ دیوار بنا نہیں سکتے، اس جوان میں کیا خاص بات ہے، اس نوجوان میں کیا خاص بات ہے۔ پھر اسے ایک اور گھر کا کام دے دیا اور اسے اجرت طے کر دی، فرمایا اچھی اجرت دوں گا، میرا گھر بھی بنا دے۔ اور پھر ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دیکھوں تو صحیح کہ نوجوان بناتا کیسے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اینٹ اٹھائی، ابھی اینٹ رکھی تھی کہ وہ دیوار خود بخود بننا شروع ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ خدمت کرنے نہیں بلکہ کروانے والا نوجوان ہے۔ اسے سمجھ آئی تو وہ غائب ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا رہنا، راز ہی کھل گیا، اب آبادی میں کیا رہنا کہ جب راز ہی کھل گیا۔ یہ کہہ کر وہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا۔ وہ اس کو ڈھونڈتے رہے، ایک ہفتے کے بعد وہ ملا۔ اس نے کہا اے نوجوان تو نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا اب کیا رہنا اے شیخ ابو طاہر، اب راز ہی کھل گیا۔ اس وقت تک مزدوری اچھی لگتی تھی جب راز قائم تھا، اب راز فاش ہو گیا، اب کیا مزدوری کرنی، اس دنیا میں کیا رہنا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ نوجوان، اس کی خشیت الہی اور بقا کا عالم یہ تھا کہ وہ زاروں قطار روتا جا رہا تھا، کہتا شیخ ابو طاہر اب اس دنیا میں کیا رہنا جب راز ہی فاش ہو گیا ہو، یہاں رہ کر مزدوری کیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس کی سانس اکھڑتی جا رہی تھی۔ شیخ ابو طاہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے چہرے پر نور کا حالہ موجزن تھا، تو کہنے لگا کہ اے ابو طاہر، میں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں 2 امانتیں دے رہا ہوں، وہ میرے بعد یہ کسی کو پہنچا دینا، اس خلیفہ کو کہنا ایک مسکین جاتے جاتے
دو امانتیں دے گیا ہے، ایک قرآن ہے اور ایک یہ انگوٹھی ہے۔ یہ جا کر خلیفہ ہارون الرشید کو دینا، کہنا جاتے جاتے وہ نوجوان یہ دے گیا، اور ساتھ ایک وصیت نامہ پیش کرنے لگے۔ کہتے ہیں شیخ ابو طاہر، اس 4 روزہ عیش و عشرت پر مبنی اس آرام دہ زندگی میں کیا فائدہ، چھوڑ دے۔ تجھے کیا پتا کہ یہ زندگی بڑی چالاک ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، اس دنیا کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ دوستی۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوا اور اس کی روح قفس انسی سے پرواز کی۔ اتنے میں شیخ ابو طاہر نے وہ امانتیں پکڑی اور ہارون الرشید کے پاس پہنچی اور جا کر اسے امانتیں دی، اور دیکھ کر وہ رونے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا، اے ابو طاہر، دراصل یہ میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا۔ پھر کہا، کہاں دفنایا ہے؟ پھر قبر پر گئے اور جا کے زاروں قطار ہارون الرشید اپنے اس بیٹے، درویش بیٹے کی قبر پہ روتا رہا، یہاں تک کہ رات آئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بیٹا بڑی اچھی حالت میں اسے ملتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، ہارون الرشید بیٹے، تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہتا ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ کہاں گزر رہی ہے؟ خدا کی قربت میں گزر رہی ہے، اس کی مجلس میں گزر رہی ہے۔ وہ روزانہ مڑ کے مجھ سے پوچھتا ہے، اے جوان، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیا جوان تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تو تجھ سے راضی ہوں۔